السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم اشرح صدورنا للاسلام وزین اخلاقنا بالقرآن ونور قلوبنا بالقرآن اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ 7واں پارہ سورۃ المائدہ اور آیت نمبر 109 109 آیت نمبر ہے۔ یوم جس دن یجمع اللہ الرسل، یجمع جمع میں سے، جمع کا مطلب کیا ہے؟ اکٹھا کرنا، جمع کرنا، پیسے جمع کرتے ہیں آپ لوگ۔ اللہ اللہ، الرسل رسول جمع رسول کی، رسول رسولوں کو، فیقول تو وہ کہے گا، ماذا کیا، اجیب تمہیں جواب دیا گیا، قالو وہ سب کہیں گے، لا علم نہیں ہے کچھ علم، لنا ہمیں، انک بے شک تو، انت تو ہی، علام الغیوب، علم یعلم تعلیم سکھانے والا، علام کا مطلب ہے خوب جاننے والا، غیوب غیب کی جمع ہے، غیبوں کو۔ بامحاورہ ترجمہ، جس دن اللہ رسولوں کو اکٹھا کرے گا، پھر وہ ان سے کہے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا، کب جب تم دنیا میں گئے تھے تمہیں کیا جواب دیا گیا، تو وہ کہیں گے لا علم لنا، ہمیں کچھ علم نہیں، بے شک تو ہی غیبوں کا جاننے والا ہے، تو ہی غیبوں کا جاننے والا ہے۔ اب یہاں دیکھیے، عرض کریں گے پیغمبر کہ لا علم لنا، ہمیں کچھ علم نہیں ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے؟ انبیاء علیہم السلام کے ساتھ ان کی قوموں نے اچھا یا برا جو بھی معاملہ کیا، اس کا علم تو یقیناً انہیں ہوگا، لیکن اللہ کے دربار میں وہ اپنے علم کی نفی یا تو محشر کی ہولناکیوں اور اللہ عز و جل کی ہیبت و عظمت کی وجہ سے انکار کر دیں گے، یا اس کا تعلق ان کی وفات کے بعد کے حالات سے ہوگا کہ ہمیں نہیں پتہ بعد میں کیا ہوا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کے علاوہ باطنی امور کا علم تو کلیتاً اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے، اس لیے وہ کہیں گے کہ علام الغیوب تو ہی ہے، نہ کہ ہم۔ اس سے پتہ چلا کہ انبیاء اور رسول عالم الغیب نہیں ہوتے، عالم الغیب صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ انبیاء کو جتنا یا جو کچھ بھی علم ہوتا ہے، پہلی بات تو اس کا تعلق ان امور سے ہوتا ہے جو فرائض رسالت کی ادائیگی کے لیے ضروری ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے نبیوں کو بتائے ہوتے ہیں۔ دوسرا، ان سے بھی ان کو بذریعہ وحی کہیں آگاہ کیا جاتا ہے۔ حالانکہ عالم الغیب وہ ہوتا ہے جس کو ہر چیز کا علم ذاتی طور پر ہو، نہ کہ کسی کے بتانے سے، ایسا ہی ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ اذ جب، قول اللہ فرمائے گا اللہ، یا عیسی ابن مریم، اے عیسیٰ بن مریم۔ اب مریمہ کی میم کو ہم ملائیں گے ذال کے ساتھ، مریم اذکر، یاد کر، نعمتی، نعمت آگے چھوٹی یا آ گئی ہے، نعمتی میری نعمت کو، علیہ کا جو تجھ پر ہے، وہ اور اس کو دیکھیں ذرا، علی پر، والدتی کا والدہ پر، اس جب، ایتو حمزہ کو یا کے ساتھ اور یا کو ملائیں گے تا کے ساتھ، دال سینٹر میں لکھنے میں آئے گی، بولنے میں نہیں آئے گی۔ ایتو کا، میں نے مدد کی تیری، بروح القدس، روح قدس سے، تکلم الناس، تو کلام کرتا تھا لوگوں سے، فی المہدی، مہد میں یعنی گود میں، وکہلا اور ادھیڑ عمر میں،
وَإِذْ اور جب عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ میں نے سکھائی ہے تجھے کتاب، والحکمت اور حکمت، والتورات والانجیل تورات اور انجیل، وَإِذْ اور جب تخلق تو بناتا تھا، خلق کرتا تھا، تخلیق کرتا تھا، کریٹ کرتا تھا، بناتا تھا، ٹھیک ہے، من الطین مٹی سے، کہیئۃ الطیر کا طرح، کا مطلب طرح یا صورت، حیا جیسی، طیر پرندے کی صورت کی طرح، بِإِذْنِی میرے حکم سے، فَتَنْفُخُ پھر تو پھونک مارتا تھا، فیہا اس میں، فَتَکُونَ تو وہ ہو جاتا تھا، طَیْرًا بِإِذْنِی دو زبر کے بعد، دو زبر دو زیر دو پیش کے بعد اگر اگلے حرف کے شروع میں با متحرک آ جائے تو اس کو کیا کرتے ہیں، با کو میم میں بدلیں گے، اور اس تنوین کو میم میں بدلیں گے، اور اس تنوین کو میم سے بدلنے کو اقلاب بولتے ہیں۔ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ اور تو درست کرتا تھا، اکمہ مادرزاد اندھے کو، اکمہ کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے اندھا، ایک ہوتا ہے مادرزاد جو پیدائشی اندھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو اکمہ بولتے ہیں۔ والابرص اور کوڑی کو، بِإِذْنِی میرے حکم سے، وَإِذْ اور جب تُخْرِجُ الْمَوْتَى تو نکالتا تھا مردوں کو، بِإِذْنِی میرے حکم سے، نکالتا تھا مطلب کیا ہے کہ تو زندہ کرتا تھا مردے کو میرے حکم سے۔ وَإِذْ اور جب کففت کفا، یہ کف کا مطلب ہوتا ہے روکنا، کففت میں نے روک دیا، بنی اسرائیل کو، عن کا تم سے، اذن کہ اذ جب جئتہم تو آیا ان کے پاس، بالبیناتی کھلی نشانیوں کے ساتھ، فقال تو کہا، فقال الذین تو کہا ان لوگوں نے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، منہم ان میں سے، ان نہیں ہے، ھذا یہ، الا مگر، سحر مبین جادو واضح۔ اب با محاورہ ترجمہ، جب اللہ تعالیٰ کہے گا، میں نے پہلے بھی ایک دن آپ سے بتایا تھا کہ از داخل ہوتا ہے جب فعل ماضی پر تو اسے مستقبل کے معنوں میں کر دیتا ہے، یعنی حال یا مستقبل کے معنوں میں کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ از قالا فعل ماضی کا صیغہ ہے تو اس کے شروع میں از آ گیا ہے، تو اب ترجمہ ہوگا جب اللہ کہے گا، مستقبل کے معنوں میں آ گیا نا، جب اللہ کہے گا، اے عیسیٰ بن مریم یاد کرو تم میری نعمت کو جو تجھ پر ہیں، جو تجھ پر اور تیری والدہ پر ہے، جب میں نے مدد کی تمہاری، اذ ایدتک بروح القدس اس وقت کو بھی یاد کرو، یعنی یہ کتنے احسانات ہیں جو یاد کروائے جا رہے ہیں، اس وقت کو بھی یاد کرو جب میں نے تمہاری مدد کی روح القدس کے ذریعے، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب تو لوگوں سے کلام کرتا تھا گود میں اور بڑی عمر میں، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب میں نے تجھے کتاب، حکمت، تورات اور انجیل سکھائی، وہ وقت بھی یاد کرو جب تو بناتا تھا مٹی کا پرندے جیسی شکل مٹی سے میرے حکم سے، پھر تو اس میں پھونکتا تھا تو وہ پرندے جیسا بن جاتا ہے، پرندہ بن جاتا تھا، وہ بھی میرے حکم سے، اس وقت کو بھی یاد کرو۔ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ آپ دیکھیں کتنے احسانات ہیں کہ جب آپ مادرزاد اندھے کو، کوڑی والے کو میرے حکم سے شفا دیتے تھے، ٹھیک ہے، اور جب تو نکال کھڑا کرتا تھا مردے کو میرے حکم سے، مردہ مرا ہوتا تھا، مردے کو میرے حکم سے کہتے تھے قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جا، مردہ صحیح زندہ کھڑا ہو جاتا تھا۔ اور پھر وہ وقت بھی یاد کرو جب میں نے بنی اسرائیل کو تجھ سے روک دیا تھا، جب تو ان کے پاس روشن دلیلیں لے کر آیا تھا، کس چیز سے روک دیا تھا کہ وہ تجھے نقصان نہ پہنچائیں، بی کوائٹ، وہ وقت بھی یاد کرو جب میں نے تجھے بنی اسرائیل سے روک دیا، جب تو واضح دلیلیں لے کر آیا تھا، تو ان لوگوں نے یعنی کافروں نے کہا تھا ان میں سے، یہ تو واضح جادوگر ہے۔ کتنے احسانات اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کو یاد کروائیں گے۔ اچھا، حضرت عیسیٰ کے بارے میں آپ کو سب سے پہلے تو یہ بات یاد ہے کہ والدہ پر، میں نے تجھ پر اور تیری والدہ پر انعام کیا۔ کون سا انعام کیا تھا؟ بغیر باپ کے بچہ اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، اور پھر میں نے تیری روح القدس کے ذریعے تیری مدد کی،
وہ اس سے مراد روح القدس سے مراد حضرت جبریل ہے۔ اس کے بعد کہ تو کیا کرتا تھا، تکلم الناس فی المہد وکہلا، اس کا آپ کو علم ہے، پہلے آپ نے پڑھ لیا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہے، وَإِذْ عَلَّمْتُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِیلَ، اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں کا انہیں کیا کیا، علم دیا۔ اور پھر مٹی سے پرندہ بناتا، پرندے کی شکل جیسی شکل بناتا، پھر اس میں پھونکتا، یہ بھی ہم سورۃ آل عمران میں پڑھ چکے ہیں۔ یعنی آپ یہ سمجھیں یہ تقریباً ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ہم سورۃ آل عمران میں حضرت عیسیٰ مریم کا جہاں تذکرہ آیا، ہم نے ان کا تذکرہ پڑھا ہوا ہے، یہاں دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے لاسٹ پہ دیکھیے کہ جب میں نے بنی اسرائیل کو آپ سے روک دیا، جب آپ ان کے پاس، اللہ تعالیٰ عیسیٰ سے کہہ رہے ہیں، جب آپ ان کے پاس روشن دلیلیں لے کر آئے تھے تو کافروں نے کہا یہ تو کھلا جادوگر ہے۔ ہر نبی کے مخالفین اللہ تعالیٰ کی آیات اور معجزات دیکھ کر انہیں جادو ہی قرار دیتے رہے ہیں، حالانکہ جادو تو شعبدہ بازی کا ایک فن ہے جس سے انبیاء علیہم السلام کو کیا تعلق ہو سکتا ہے شعبدہ بازی سے۔ اس کے علاوہ انبیاء کے ہاتھوں ظاہر ہونے والے معجزات قادر مطلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت و طاقت کا مظہر ہوتے تھے، کیونکہ وہ اللہ ہی کے حکم سے اور اس کی مشیت و قدرت سے وہ رونما ہوتے تھے۔ کسی نبی کے اختیار میں نہیں تھا کہ وہ جب چاہتا کوئی معجزہ لے آتا، بلکہ وہ جب لاتا تھا جب اللہ اس کو دکھانا چاہتا تھا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہر معجزے کے ساتھ اللہ نے 4 مرتبہ یہ کہا بِإِذْنِی، میرے حکم سے۔ اس کا مطلب عیسیٰ نبی کو کوئی اختیار نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ نے یہ کہا تو کہ مختلف معجزات کے دکھانے کا مطالبہ کیا کہ یہ بھی لے کر آؤ، آسمان سے کبھی کہا سیڑھیاں لگا کے تو لے کر آؤ ہمارے سامنے، مختلف کبھی کہا چاند کے ٹکڑے 2 بنا دو، ڈیفرنٹ انہوں نے جب کوشچن کیے، مطالبہ کیا، جس کی تفصیل سورۃ بنی اسرائیل میں آگے آئے گی، تو اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا، میرا رب پاک ہے، وہ تو اس کمزوری سے پاک ہے وہ یہ چیزیں نہ دکھا سکے، میرا رب پاک ہے اس کمزوری سے کہ وہ چیزیں نہ دکھا سکے۔ مطلب کیا ہے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، لیکن میرا رب ان سے پاک ہے، یہ کمزوری میرے اندر ہے، میرے رب کے اندر نہیں ہے، میں ایک انسان ہوں، ایک بشر ہوں، ایک رسول ہوں۔ بہرحال، اور کافر لوگ کیا کہتے تھے جب معجزات کو دیکھتے تو انبیاء کے معجزات کا کافر دیکھتے تو اسے جادو قرار دیتے، حالانکہ معجزات کا جادو کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو جادوگر اس کا توڑ مہیا کر ہی لیتے، لیکن حضرت موسیٰ کے واقعے سے ثابت ہوا کہ ملک بھر کے جمع شدہ بڑے بڑے جادوگر بھی حضرت عیسیٰ کے معجزے کا توڑ نہ لا سکے، اور جب ان کو معجزہ اور جادو کا فرق معلوم ہو گیا تو خود ہی مسلمان ہو گئے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مختلف مطالبات کیے گئے، کسی نے ساحر کہا، کسی نے جادوگر کہا، کسی نے کاہن کہا، استغفر اللہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کسی نے کہا کہ یہ بیمار ہے، اس کو جادو کی، اس پر جادو ہو گیا ہے، اس کا علاج کر دیتے ہیں۔ جب سمجھ آئی کہ جادوگر نہ تو ایسے ہوتے ہیں، نہ جس پر جادو ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے، تو جو علاج کرنے آتے تھے وہ خود ہی اپنا علاج کروا بیٹھتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو ہر دور میں نبیوں کے لیے لوگ ایسے ہوا کرتے تھے۔ اب آگے دیکھیے، وَإِذْ، اور جب اوحیت، میں نے حکم بھیجا، اوحیت میں نے وحی کی، اوحیت میں نے وحی کی، وحی کی کا مطلب ہے میں نے حکم کیا۔ اللہ کہہ رہے الی الحواریین، حواریوں کی طرف، ان آمینو کہ تم سب ایمان لاؤ، ٹھیک ہے، اب شور ختم ہو گیا، بھی مجھ پر، وبی رسولی اور میرے رسولوں پر، قالو تو کہنے لگے آمنا ہم ایمان لائے، وشہد اور آپ گواہ رہو، بِأَنَّنَا بے شک ہم مسلمون، ہم کیا ہیں، مسلمان ہیں، فرما بردار ہیں۔ بامحاورہ ترجمہ کیا ہے، اور جب میں نے حکم بھیجا حواریوں کی طرف کہ تم سب ایمان لے آؤ، جب میں نے
حکم بھیجا حواریوں کو کہ تم سب مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لے آؤ، تو انہوں نے کیا کہا؟ ہم ایمان لائے اور تو گواہ رہ کہ ہم مسلمان ہیں، فرما بردار ہیں۔ اب یہاں دیکھیے، جب میں نے حواریوں کو حکم دیا، حواری کون ہے؟ حواری سے مراد یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں، ٹھیک ہے، جو ان پر ایمان لائے اور ان کے ساتھی اور مددگار بنے۔ ان کی تعداد کتنی تھی؟ بعض کہتے ہیں 12 تھی۔ اب تعداد جتنی بھی تھی، جو بھی ان کے ماننے والا تھا وہ ان کا حواری تھا۔ وحی سے مراد یہاں وہ وحی نہیں ہے جو بذریعہ فرشتہ انبیاء پر نازل ہوتی تھی، بلکہ یہ وحی الہام ہے۔ یہ کیا ہے؟ الہام ہے، جو دل میں خیال ڈالا جاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعض لوگوں کے دلوں میں القاء کی جاتی ہے، ڈالی جاتی ہے، خیال پیدا کیا جاتا ہے، اس طرف دھیان لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ کی والدہ اور حضرت مریم کو اسی قسم کا الہام ہوا تھا، جسے قرآن نے وحی ہی سے تعبیر کیا۔ حالانکہ ان 2 عورتوں پر وحی تو نازل نہیں ہوئی تھی نا، کیونکہ عورت تو کوئی نبیہ بری ہی نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ جن لوگوں نے وحی کے لفظ سے یہ استدلال کیا ہے کہ حضرت موسیٰ کی والدہ اور مریم علیہ السلام نبیہ تھیں، اس لیے کہ ان پر بھی اللہ کی طرف سے وحی آتی تھی۔ اوحی سے لوگوں نے کہا کہ عیسیٰ کی والدہ مریم پر بھی اور موسیٰ کی والدہ مریم پر بھی وحی آئی، اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ نبیاں تھیں؟ نہیں، وحی سے مراد القاء ہے، دل میں خیال ڈالا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا کہا؟ یہ وہی الہام ہی تھی جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اوحیت الی الحواریین، میں نے حواریوں کی طرف وحی کی۔ اب اللہ کا فرشتہ ہر بندے کی طرف تھوڑی آتا ہے، حواریوں کی طرف تو وحی نہیں آئی تھی نا، ان کے دل میں القاء ڈالا گیا، خیال ڈالا گیا کہ تم ایمان لاؤ مجھ پر بھی اور میرے رسول عیسیٰ پر بھی۔ تو انہوں نے کہا ہم ایمان لائے اور ہم مسلمان ہیں۔ آگے اذ قال الحواریون یا عیسیٰ، جب کہا حواریوں نے اے عیسیٰ بن مریم، حل کیا یستطیع ایسا کر سکتا ہے ربک تیرا رب؟ یستطیع طاقت رکھتا ہے تیرا رب؟ کیا تیرے رب کے اندر اتنی پاور ہے کیا ان ينزل کہ وہ اتارے علینا ہم پر مائدہ؟ سورت کا نام تھا مائدہ، یہاں آ گیا مائدہ کا لفظ، ٹھیک ہے۔ مائدہ ایک دسترخوان، من السماء آسمان سے، قال اس نے کہا، قال اتقوا اللہ اس نے کہا اللہ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین اگر ہو تم سب ایمان لانے والے۔ اب بامحاورہ ترجمہ کیا ہے؟ جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ بن مریم، کیا تیرا رب ایسا کر سکتا ہے کہ وہ آسمان سے ایک دسترخوان نازل کرے؟ تو حضرت عیسیٰ نے آگے سے کہا تم اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو، تم اللہ سے ڈرو۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ آسمان سے ایک دسترخوان نازل کرے۔ مائدہ ایسے برتن، پلیٹ یا ٹرے کو کہا جاتا ہے جس میں کھانا ہو، اسی لیے دسترخوان بھی اس کا ترجمہ کر لیا جاتا ہے کیونکہ اس پر بھی کھانا چنا ہوا ہوتا ہے۔ سورت کا نام بھی اسی مناسبت سے رکھا گیا ہے۔ حواریین نے مزید اطمینان قلب کے لیے یہ مطالبہ کیا تھا، جس طرح حضرت ابراہیم نے پیچھے آپ نے پڑھا احیاء موتا کے مشاہدے کی خواہش ظاہر کی تھی کہ اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا وہ 4 پرندے پکڑو، ان کے ٹکڑے کرو، مختلف پہاڑوں کے اوپر رکھو، یہ اپنے پیچھے پڑا ہوا ہے جی۔ اس کے بعد کیا ہے؟ قالو وہ کہنے لگے، نریدو ہم چاہتے ہیں، ان ناکلا کہ ہم کھائیں، منہا اس سے، وتطمئن قلوبنا۔ مائدہ کا مقصد کیا تھا؟ مطمئن ہو جائے ہمارے دل، ونعلم اور ہم جان لے، قد صدقتنا کہ یقیناً تو نے سچ کہا ہے ہمیں، ونکون اور ہم ہو جائیں، علینا اس پر، من الشاہدین گواہی دینے والوں میں سے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ آپ نے اس کا مطلب سمجھ لیا کہ ہم نے یہ کیوں مانگا تھا معجزہ۔ بہرحال تو یہ بھی اگر مائدۃ من السماء ایک معجزہ تھا جو آسمان سے ان کی مانگے ہوئے، یعنی ان کی ریکویسٹ پر یا ان کی درخواست پر یہ آتا، یعنی انہوں نے درخواست کیا حضرت عیسیٰ سے، اب عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے تو آ جاتا، تو ایک معجزہ تھا، اس سے وہ کہہ رہے تھے ہمارا دل مطمئن ہو جائے۔ اب یہ آیا تھا یا نہیں آیا تھا؟ حضرت عیسیٰ نے تو کہہ دیا اللہ سے ڈر جاؤ، کیونکہ
جب اگر آ گیا تمہارا منہ مانگا معجزہ اگر ظاہر ہو گیا تو پھر کسی نے نافرمانی کر لی تو اللہ کا سخت عذاب آ جاتا ہے. تو اس سے بہتر ہے کہ اللہ سے ڈر جاؤ، اس کا مطالبہ نہ کرو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام. ایک آیت رہتی ہے. اچھا اس کے بعد کیا ہے؟ قالو وہ کہنے لگے نریدو ہم چاہتے ہیں ان ناکلا کہ ہم کھائیں. وہ جو مائدۃ من السماء آئے گا تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم کھائیں اس سے. اچھا یہ ہم نے پڑھ لیا. قال عیسیٰ بن مریم کہا عیسیٰ بن مریم نے اللہم دعا کر دی، پھر بھی دعا کر دی. قال عیسیٰ بن مریم اللہم ربنا اے اللہ اے ہمارے رب انزل اتار علینا ہم پر مائدۃ من السماء ایک دسترخوان آسمان سے تکون ہو جائے لنا ہمارے لیے عید الاولینا ہمارے پہلوں کی بھی عید اور وآخرینا اور ہمارے پچھلوں کی بھی عید. پکا پکایا کھانا گھر میں آئے تو عید تو ہو ہی جاتی ہے. ٹھیک ہے. وآیاتن اور ایک نشانی ہو من کا تیری طرف سے ورزقنا اور تو رزق دے ہمیں وانت خیر الرازقین اور رزق دے ہمیں اور تو بہتر رزق دینے والوں میں سے ہے. جب حضرت عیسیٰ نے کہا اے اللہ ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان نازل کر دے جو ہمارے پہلوں کے لیے اور ہمارے پچھلوں کے لیے ایک عید ہو، عید کا مطلب خوشی، اور ایک نشانی ہو تیری طرف سے، مطلب ہمارے پہلوں پچھلوں کی عید بن جائے گی اور تیری طرف سے ایک نشانی آ جائے گی اور ہمیں تو رزق دے، تو بہترین رزق دینے والا ہے. قال اللہ تعالیٰ نے کہا انی بے شک میں منزلوہا اتارنے والا ہوں اسے علیکم تم پر. ٹھیک ہے، مطالبہ پورا ہو جاتا ہے. فمن یکفر پھر جو کفر کرے گا بعد منکم بعد میں تم میں سے فإنی اعذبہ تو میں اسے عذاب دوں گا، عذاب اللہ ایسا عذاب کہ نہیں اعذبہ میں دوں گا وہ احدن من العالمین کسی ایک کو جہان والوں میں سے. اللہ اکبر. یہ سوال یعنی جو ان کا مطالبہ تھا فرمایا میں پورا تو کر دوں گا، لیکن کیا ہوگا اگر کسی نے اس کے باوجود نافرمانی کی، جو اس کے باوجود انکار کرے گا تو پھر میں اس کو ایسا سخت عذاب کروں گا کہ کسی کو پہلے نہیں دیا گیا ہوگا. اب یہ پیغمبر کی زبان سے ہے کہ عید مطلب یہ عید بنانے کی خواہش کا اظہار ہوا تھا، اور پیغمبر بھی اللہ کے حکم سے شرعی احکام بیان کرنے کا مجاز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. عید کا مفہوم و مطلب بھی وہ ہوتا ہے جو مذکورہ یعنی کہ آپ نے پڑھا کہ وہ ہمارے یعنی اب جب آپ کھاتے ہیں اللہ کا دیا ہوا ایک تحفہ تھا، پکا پکایا دسترخوان آنا تھا، تو وہ کیا تھا ایک مسلمانوں کے لیے ایک خوشی ہوتی جس سے سب کی عید بن جاتی. اب یہ تہوار اسلامی ہے، عید کا تہوار اسلامی ہے، اور ہر وہ تہوار جو اسلامی ہو وہ مناتے ہیں تو وہ سنت ہے، اور سنت ادا کرتے ہوئے آپ ثواب لیتے ہیں. اگر اس دن تہوار ہے لیکن آپ مناتے نہیں ہیں جو کہ سنت میں تھا تو آپ اس میں گنہگار ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور اس دن اللہ کا شکر ادا کرنا، جو تہوار ہو، جو عید کا دن ہو، جیسے ہماری 2 عیدیں ہیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس روز پوری ملت اجتماعی طور پر اکٹھے ہو کر اللہ کا شکر ادا کرے، اس کی تکبیر کرے، اس کی تحمید بیان کرے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی نزول مائدہ کو عید بنانے کی اسی خواہش کا اظہار کیا ہے کہ اس میں اللہ کی تعریف، تمجید، اللہ کی بزرگی بیان کی جائے گی، اور ہوگا کیا کہ کھانا آئے گا تو وہ سب کے لیے عید کا دن ہو جائے گا. لیکن آج کے دور میں جو عید میلاد النبی منایا جاتا ہے، جیسے ابھی 12 ربیع الاول قریب آ رہا ہے، اس دن جو ہوگا عید میلاد النبی کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. عیدیں اسلام میں 2 ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ. ٹھیک ہے. آج سے کچھ سال پہلے اگر ہم چلے جائیں تو ہمارے باپ دادا ان کے دور میں کیا عیدیں، یہ 3 جو عیدیں بن چکی ہیں یہ عیدیں تھیں؟ قطعاً نہیں تھیں. 2 ہی عیدیں تھیں، 2 آج ہیں.
اور جو ایک عید کا اضافہ عید میلاد النبی کے نام سے جو اضافہ کرتے ہیں یہ بدعت ہے، نئی چیز ہے یہ جو ہمارے دور کی ایجاد کردہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بدعت ہے۔ ہر نئی چیز جو اسلام میں ایجاد کی جاتی ہے وہ بدعت ہوگی۔ بدعت گمراہی ہے، گمراہی انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے۔ اور بدعت ایک ایسی چیز ہے کہ ہر بندے کو توبہ نصیب ہو جاتی ہے، بدعتی بندے کو جلدی توبہ نصیب نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نیکی سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے۔ تو نیکی جو کام کر کے سمجھ کے کریں گے کہ آپ اس سے کہیں گے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ بدعتی بندے کو توبہ نصیب نہیں ہوتی، بلکہ وہ تو جو بھی کام کر رہا ہوتا ہے وہ نیکی سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے، بلکہ اس کے لیے وہ دعا کر رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ یہ قبول فرما، میں نے یہ کام کیا ہے، میری نیکی قبول فرما۔ وہ قبولیت کی دعا تو کرے گا، لیکن یہ نہیں کہے گا کہ یا اللہ میں نے یہ نیک کام کیا تو تجھے مجھے معاف کر دے، جب تک اس کو یہ احساس نہیں ہوگا کہ یہ دین میں اس کا تعلق، دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب اس کو پتہ چلا کہ دین کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، پھر وہ اس بدعت کو چھوڑ دے، اللہ سے معافی مانگ سکتا ہے اور اس کی معافی ہو سکتی ہے۔ تو یہ تھا آج کا سبق۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ ناظرین، اسلامک اور اتھینٹک ویڈیوز دیکھنے، ناظرہ قرآن، قرآنی قاعدہ بات تجوید اور ترجمہ القرآن سیکھنے کے لیے وہ بھی آسان طریقے سے ہمارا چینل قرآن اینڈ اسلام 36 سبسکرائب اور لائک اور صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے دوسروں کو شیئر کر دیں۔ جزاکم اللہ خیر۔